السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل دیکھو بولو پاکستان، اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد محمود خان آپ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج انتہائی اہم ترین جو ایک اور کیس لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ فراڈ اور دھوکے بازی کے تو آپ نے بڑے کے واقعات سنے ہوں گے، لیکن آج ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد واقعہ لے کر ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں جو متاثرہ ہیں۔ یہ خصوصی طور پہ یہ کیس ریلیٹڈ کرتا ہے جعلی رشتے کرنے اور کروانے والوں کے حوالے سے۔ تو چلیں ان سے جو نا ان کے ایک کیس کے حوالے سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا فراڈ ہوا ہے، اور جو شخص نے ان کے ساتھ فراڈ کیا تو اس کس ذرائع کو استعمال کیا ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے اپنا نام بتائیے گا۔ جی ہما۔ یہ ہماری بہن ہما ہے، تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کس طرح کا فراڈ ہوا ہے، اور اس کی شروع سے جو نا اس کے واقعی ذرا بتائیے گا تفصیل۔ سر یہ نیوز پیپر میں ایڈ آیا تھا رشتے کے حوالے سے، تو میں نے پڑھا تھا، تو اس نمبر پہ پھر میں نے کیا نام ہے ٹیکسٹ کیا تھا۔ اور کیا رشتے میں اس میں کیا لکھا ہوا تھا ایڈ میں؟ سر لکھا تھا ڈاکٹرز کے لیے رشتہ درکار ہے۔ مطلب ڈاکٹر مرد کے لیے؟ جی سر، ڈاکٹر مرد اچھا، کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اوپر تو ڈاکٹرز کا وہ دی گئی تھی ہیڈنگ، اور نیچے جو تھا وہ لکھا گیا تھا کہ جی میری 2 ہی بیٹیاں ہیں اور وہ میرڈ ہیں، اور وہ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتی ہیں، اور کیا نام ہے میری جو وائف ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو لہٰذا مجھے اپنے لیے مثلاً اس طرح کی اچھی باپردہ خاتون چاہیے۔ تو اس حوالے سے سر پھر میں نے انہیں ٹیکسٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر میرے نمبر پہ کانٹیکٹ کیا، اور پھر مجھ سے وہ رابطے میں ہی رہے کہ ٹھیک ہے میں اس طرح آپ گھر بات کرو، میں آؤں گا، یہ ہے وہ ہے۔ پھر میں نے اپنی والدہ سے بھی بھائی ان کی بات کروائی تھی، میری والدہ سے بھی بھائی ان کی بات ہوتی رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں جی میں پاکستان میں تو ابھی نہیں ہوں بھائی، فی الحال میں آؤٹ آف سٹی ہوں، لاہور میں، تو لہٰذا میں نے آنا ہے، تو پھر ظاہر آپ کے گھر آؤں گا، اور میں نے جو شادی ہے وہ بھی میں نے جلدی کرنی ہے نا، اور کیونکہ میری جو والدہ ہیں وہ بھی بیمار ہیں، سیریس ہیں، اور میں ادھر ہوں ایمرجنسی میں نا، تو آپ مہربانی کریں ایک تو میرے نمبر پہ اتنا لوڈ کر دیں اور نیٹ پیکج بھی کروا دیں، اور مجھے میں آپ کو آئی ڈی نمبر دوں گا، اور کیا نام میں سیل نمبر بھی دوں گا، آپ نے اس نمبر پہ مجھے پیسے سینڈ کرنے ہیں، کیونکہ ابھی مجھے ایمرجنسی ہے، تو آپ فی الحال مدر سے لے لیں، تو میں جب آپ کے گھر آؤں گا تو آپ کی مدر کو بھی لوٹا دوں گا۔ تو پھر کہتے ہیں ظاہر ہے، میں نے کہا سر اتنی جلدی ارینج تو نہیں ہو سکے گا، مجھے والدہ سے بات کرنی پڑے گی۔ تو کہتے ہیں آپ شادی کریں، آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی، تو بھائی میں ایمرجنسی میں ہوں اور آپ مجھے یہ پیسے سینڈ کر دیں۔ پھر جا کے تو ظاہر ہے میں نے والدہ کی منت سماجت کی، میں نے کہا ظاہر ہے وہ ڈاکٹر ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثلا وہ کر دیں گے نا، دے دیں گے جب آئیں گے۔ تو انہوں نے خود بتایا جی بیریا میں بھی میرا گھر ہے، ادھر اور پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، وہاں پہ بھی میری کوٹھی ہے، میں لاہور میں رکا ہوں، وہاں پہ میری ٹرانسفر ہوئی ہے، اور کیا نام ہے میرے لیے بھائی کوئی کمی نہیں ہے، میرے پاس اتنی بھائی دولت وغیرہ ہے۔ اور پھر کیا نام ہے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ جا کے تو اسلام آباد I8 میں چلی جائیں، تو وہاں پہ ہے جی جیولرز والا، وہاں پہ جیولری وغیرہ آپ پسند کرائیں، اور کیا نام ہے جیولری کو 4-5 بائی سیٹ پسند کر لیں، اور کیا نام ہے ڈائمنڈ کی آپ رنگس وغیرہ لے لیں، کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے پارٹیز میں جانا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ظاہر مجھے پارٹی وغیرہ اٹینڈ کرنی پڑتی ہیں، تو آپ جو دل کرتا ہے آپ لے لیں، تو جب میں آؤں گا تو انہیں میں وہ پے کر کے تو میں وہ سیٹ اٹھا لوں گا۔ تو وہاں پہ بھی ظاہر میں گئی مدر کے ساتھ، ظاہر وہاں پہ بھی ذلیل ہوئی، اور پھر جب میں نے پیسے سینڈ کیے تو وہ بعد میں پتہ چلا جی وہ نمبر ہی کسی اور کا ہے، اور جو آئی ڈی نمبر پہ بھیجے تھے وہ بھی کسی اور کی ہے۔ پھر جب میں نے پھر ان سے کانٹیکٹ کیا تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان تو وہ لاہور سے واپس آ گیا ہوں، ادھر ہی ہوں پنڈی میں، تو آپ کیا کریں میرا صبح پارٹی ہے، کوئی سینئر جو ڈاکٹر ہے وہ یہاں سے بھائی جا رہا ہے، تو اور پارٹی ہے اور آپ کی مدر نے لازمی آنا ہے۔ میں نے کہا ظاہر ہے میں تو نہیں اس طرح آ سکتی، آپ پہلے میری مدر سے بات کریں۔ پھر میری مدر سے بھی بات ہوئی ان کی، تو کہتے ہیں جی میں ہولی فیملی ہوتا ہوں، صبح 9 بجے کی قریب پارٹی ہے تو آپ لوگ آ جائیں۔
جب ہم صبح ظاہر ہے 9 بجے کے قریب گئے کہ ظاہر ہے انہوں نے بھائی بلایا ان کی عزت رکھنے کے لیے کہ انسلٹ نہ ہو ان کی، تو وہاں پہ نہ تو وہ کوئی پارٹی تھی اور نہ ہی کوئی ڈاکٹر تھا، اور یہ جو انہوں نے مجھے پکس بھیجی تھی بھائی واٹس ایپ کی تھی رشتے کے لیے، تو یہ بھی دکھائی، تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ اس نام کا ہی نہ کوئی بندہ ہے اور نہ ہی اس شکل کا کوئی بندہ ہے ڈاکٹر خالد۔ اور پھر یہ شخص کیا نام ہے، میں بھی پھر اس سے تھوڑی سی محتاط ہوگی، پھر میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا اس طرح کریں، آپ نے جو پیسے لیے تو وہ مجھے آپ مہربانی کریں نا مجھے سینڈ کر دیں تاکہ میں نا اپنی والدہ کو لوٹا سکوں، ظاہر ہے ان سے تو میں نے یہی کہا تھا کہ جب آپ آئیں گے تو وہ کیا نام ہے دے دیں گے، تو پھر آگے سے مجھے کہتا ہے ظاہر ہے کہ میرے پاس لڑکیوں کی کمی تو نہیں ہے، خیر تو میں آپ کے گھر نہیں آؤں گا نہ رشتے کے حوالے سے، اگر آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے تو آپ مجھ سے کورٹ میرج کرو۔ تو جب میں نے اس کا وہ ریزن پوچھی تو کہتے ہیں جی میری والدہ سیریس ہے، میری والدہ کی کہیں اور مرضی ہے، تو میں لہٰذا کہیں اور وہاں میں نہیں کرنا چاہتا، تو لہٰذا میری مرضی آپ کی طرف ہے، تو آپ کسی کو بھی نہ بتائیں اور مجھ سے کورٹ میرج کر لیں۔ تو جب میں اس بات پہ بھی رضامند نہیں ہوئی تو پھر جب میں نے پیسوں کا مطالبہ کیا تو وہی یہی ڈاکٹر خالد جو بنا ہوا تھا یہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کر لو، تو میں آپ کو کوئی پیسہ ایک پیسہ بھی نہیں سینڈ کر رہا، اور آپ نے جہاں جانا ہے جس کو بتانا ہے بتائیں۔ تو اچھا اب یہ بتائیے گا کہ یہ ایڈ انہوں نے کب دیا تھا اخبار میں، کتنا ٹائم ہو گیا، ڈیٹ منتھ کچھ یاد ہو آپ کو؟ سر یہ 21 ستمبر کا ایڈ، 2019 جی سر۔ اگست آلموسٹ ہے، تو یہ مطلب جب فرسٹ ٹائم انہوں نے آپ سے پیسے منگوائے تو آپ کو کچھ آئیڈیا جھجک نہیں پڑی کہ یار یہ ابھی تک ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہماری فزیکلی کسی قسم کی، تو ہم انہیں یہ پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ کہیں فراڈ ہی نہ ہو، مطلب کوئی ذہن میں اس طرح کا خیال نہیں آیا آپ کو؟ سر امی نے تو خیر مجھے منع کیا کہ اس طرح نہیں آپ نے کسی کو سینڈ کرنے، ہم نے اسے ابھی تک دیکھا نہیں، نہ کوئی بات ہوئی، تو وہ پہلے ہی پیسے مانگ رہا ہے، وہ کوئی پتہ نہیں فراڈ ہی لگ رہا ہے۔ لیکن جو میں نے اپنے بل بوتے پہ میں نے کہا چلو ظاہر ہے اب اللہ کرے، میں تو اس پہ تھی کہ میرا گھر بس جائے، اور بس اس شخص نے جب کہا نا کہ جی میں یہ کر رہا ہوں، دیکھیں اس نے مجھے رنگ وہاں کی پکس بھیجی، کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے میں آؤں گا تو ڈائمنڈس کی میں نے رنگ لی ہے اور ایک لاکٹ لی ہے چین نا، وہ مجھے واٹس ایپ اس نے پک کی نا، تو پھر میرا مثلا تھوڑا سا اس لحاظ سے ذہن مثلا پکا ہو گیا واقعی کہ مثلا یہ شخص جو ہے میرے ساتھ سیریس ہے۔ یعنی کہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ کو واٹس ایپ کے تھرو آپ کو باقاعدہ وہ تصویریں وغیرہ بھیجتا رہا، اور تاکہ آپ کی امید بھی نہ ٹوٹے ہاں اور جی۔ آپ سے یعنی کہ پیسے بھی وہ مزید نکلواتا رہے ایک دھوکے غلط امید کے بنا پہ۔ تو میں نے پھر کہتے ہیں جی میں آپ کے لیے کپڑے وغیرہ بھی لے لوں یا کچھ، تو اس لیے میں نے انہیں کہا نہیں آپ نے کپڑے نہیں لینے، کپڑے ادھر ہی سے لے لوں گا۔ پھر انہوں نے 2 چیزیں وہ مجھے باقاعدہ واٹس ایپ کی، ایک رنگ اور دوسری چین کی نا، وہ میں نے بلکہ پکس عمار صاحب کو بھی سینڈ کی۔ پھر اس کے بعد جب یہ ٹریجڈی ہوئی پھر وہ شخص ظاہر مجھے بلیک میل تو کرتا رہا، کبھی ادھر آؤ کبھی ادھر آؤ، لیکن خود نہیں آتا تھا، پتہ نہیں بس وہ مجھے ذلیل کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں خیر میری ان سے حماد صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا وومنس رائٹس کا کہ آپ جو ہیں وہ اپنی جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ انہیں بتائیں آپ کے ساتھ بھائی جو بھی بیتی ہے جو آپ کے ساتھ گزرا ہے، تاکہ بھائی عوام کو آگاہ کیا جائے کہ ایسے جعلی فراڈی رشتوں سے دور۔ دراصل ناظرین غربت جو ہے نا تمام برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے، تو یہ خاتون متاثرہ جو خاتون ہے اصل میں غریب ہیں، انتہائی غریب خاندان سے ہیں، ان کے والد صاحب نہیں ہیں، تو گھر کی غربت فاقہ کشی، اور مطلب یوں کہنا کہ آج کل کا گھر میں اگر 5 بندے ہیں 10 بندے ہیں تو کم از کم 5 میں سے 4 بندے کمائیں گے تو اچھا گزارا ہو سکتا ہے، یا 10 میں سے 8 بندے کم از کم کما رہے ہوں گے گزارا ہو سکتا ہے۔ تو یہ مطلب انہوں نے ایک لالچ دی، ایک کیونکہ انہوں نے دیکھا ہوگا ظاہر سی بات ہے ایک ویلڈ بڑے اخبار جس کا نام میں لے لیتا ہوں کہ جنگ اخبار کے اندر انہوں نے اس نے دیا تھا، کتنے بڑے اخبار میں اگر دیا تو ہو سکتا ہے فراڈ نہ ہو، لیکن وہ بہت بڑی ایک گیم نکلی تھی۔ اچھا پھر اس میں ایک اور بڑا زبردست ایک موڑ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جب انہوں نے ہیومن رائٹس کے ادارے میں آئیں اپنی اپلیکیشن لے کے
تو جس نمبر پہ اچھا یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ آپ نے تقریباً کتنے پیسے ان کو سینڈ کیے تھے؟ سر جو میں نے پیسے سینڈ کیے وہ 30,000 کیے تھے. اچھا، اور اس کے بعد مطلب یہ ٹوٹل آپ نے اور اس کے بعد وہ پھر کہتے رہے ہیں نیٹ پیکیج کروا دو، ابھی میرا پیکیج نہیں ہے، میں نہیں. اس کی مد میں تقریباً کتنے آپ نے خرچہ کیا ہوگا؟ سر 50,000. یعنی کہ آلموسٹ آپ نے 50,000. اس کے علاوہ وہ آپ کو بلاتے بھی رہے ہیں کہیں پہ، یہاں پہ آ جاؤ وہاں آ جاؤ؟ جو ٹینشن میں گئے ہیں، کوئی بھول گئی ہوں کہیں وائلٹ رہ گیا ہے، اسی ٹینشن میں کہ اس شخص نے اتنا دھوکہ کیا ہے، وہ میرا الگ نقصان ہوا ہے. اچھا، وہ الگ نقصان ہوا ہے. تو اس میں ایک زبردست موڑ وہ یہاں پہ آتا ہے کہ جب ان کے ہیومن رائٹس کے ادارے میں آئی ہیں تو انہوں نے ان کے اپلیکیشن کو دیکھا ہے، اس کے اوپر جو نا ایکشن لیا ہے. CID کے اندر اس کا جو نا کیس سبمٹ ہے، اس کے اوپر وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو جو جس شخص کے نمبر کے اوپر انہوں نے پیمنٹ بھیجتے رہے، ایزی پیسہ کرواتے رہے، تو اس شخص کو بھی ٹریس کیا گیا ہے. وہ بھی انتہائی غریب مزدور انسان تھا، یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اس کا نمبر اور اس کا شناختی کارڈ جو ہے وہ اس کا بھی مس یوز کیا گیا تھا. وہ اس کا بھی ہم آپ کو جو ہے انٹرویو ابھی تھوڑی دیر میں سنا دیں گے. تو یہ بڑے پیمانے پہ جناب ایک گروہ متحرک ہوا ہے جو اس طرح کے فراڈز کر رہا ہے، باقاعدہ پراپر ایک پورے چینل کے تھرو، پروگرامنگ کے تھرو. یہ ایک متاثرہ خاتون ہے، ہو سکتا ہے جب اس نے اخبار میں ایڈ دیا ہوگا تو ان کے علاوہ بھی ہٹ کے کئی خواتین نے ان کو کانٹیکٹ کیا ہوگا. تو اوبیسلی ان کا ایڈ 2 مرتبہ چلا ہے. ایک دفعہ پہلے جب میں نے ایڈ پڑھ کے ان کے نمبر پہ مثلا ٹیکس وغیرہ کیا تو نیکسٹ سیکنڈ نیکسٹ سنڈے پھر انہوں نے ایڈ دیا ہے. 2 بار ان کا ایڈ چل رہا ہے. 2 بار. اس کا مطلب ہے کہ ایک متاثرہ خاتون نہیں ہے. جب ہمارا یہ کیس ہائی لائٹ ہوگا تو ہو سکتا ہے اور بھی بے شمار اس طرح کی متاثرہ خاتون آ جائیں. اچھا، وہ اپنا نام کیا بتاتے رہے ہیں، خالد صاحب یا ساجد صاحب؟ سر مجھے تو انہوں نے بتایا ہے جو وہ ڈاکٹر خالد بتایا ہے. ڈاکٹر خالد بتایا. اور بیریا ٹاؤن رہتا ہوں بھائی. بیریا ٹاؤن رہتا ہوں. اور جس شخص کو انہوں نے اپنا نام بتایا اس کو ساجد کے نام سے یہ بتاتا رہے، یعنی کہ پراپر بڑی طریقے سے انہوں نے یہ پوری گیم کھیلی ہے. تو انشاءاللہ اس کیس کو ہم منطقی انجام تک لے کے جائیں گے، اس کو فالو اپ کریں گے. تو بتانے کا اس کیس کو سننے کے بعد اب آپ کو سب سے بڑی نصیحت ہم خاتون سے یہ سنا دیتے ہیں. اب آپ کوئی اپنے دیکھنے والوں کو کوئی نصیحت کرنا چاہے، اگر کوئی خاتون اگر دیکھے کہ اس طرح کے فراڈ کو کس طریقے سے آنکھیں بند کر کے اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کچھ کہنا چاہے نصیحت کے طور پہ آپ؟ سر میں تو یہی کہوں گی کہ خدا را یہ جو نیوز پیپر میں ایڈس ہوتے ہیں ان پہ بالکل ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ بالکل سراسر دھوکہ ہیں. پیسوں کی لالچ میں دیکھیں، حدیث پاک کا ایک مفہوم بھی ہے کہ جب بھی آپ کبھی رشتہ کہیں پہ کیا جائے تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ اس کو یعنی کہ لڑکے کو کبھی بھی آپ پیسوں کی مد میں یا مالداری کی مد میں جج نہ کریں. اس کی دینداری دیکھیں، اس کا ایمان اور ان چیزوں کو تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. تو اللہ پاک ہمیں بھی جو نا اس طرح کے فراڈ اور دھوکے سے جو نا محفوظ رکھے. السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں محمد ناظم اوان صاحب کے ساتھ جو اس کیس کے بڑے اہم اس ٹائم تک کے ثبوت ہیں، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے نمبر پر، ان کے شناختی کارڈ کے اوپر پیسوں کی ٹرانزیکشن کی گئی ہے، جس کو ہیومن رائٹس کے اداروں نے ان کو اس نمبر کے تھرو ان کو ٹریس کیا ہے. اور آج یہ ہیومن رائٹس کے ہمارے ادارے کے اندر موجود ہیں. چلے آئے ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ سارے واقعے کی مختصر خلاصہ بتائیں کہ یہ ہوا کیا ہے، کس طریقے سے ان کو بھی ٹریپ کیا گیا، ان کا مس یوز کیا گیا، ان کے نمبر کا یا ان کے شناختی کارڈ کا. السلام علیکم ناظم صاحب. السلام سر. سر یہ آپ کا نمبر استعمال ہوا ہے، موبائل نمبر بھی اور آپ کا کیا نام ہے شناختی کارڈ نمبر بھی، یہ کس طریقے سے ان تک ساجد صاحب تک پہنچائی ہے؟ سر ساجد صاحب نے مجھے نوکری کا چانسہ دے کے اور انہوں نے مجھے بلا کے فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں بلا کے کہہ رہے تھے کہ میرے صاحب آئیں گے، میں آپ کو آپ کے اپنے صاحب کے پاس لے چلوں گا اور ادھر آپ کی نوکری پکی ہو جائے گی. اچھا، نوکری، پرائیویٹ نوکری؟ ہاں، پرائیویٹ نوکری. اچھا، ساجد صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات کب ہوئی اور کس طرح ہوئی ہے؟ یہ میں اوٹنو پہ نوکری ڈھونڈ رہا تھا اور یہ میرے کو بیریئر نمبر 3 پہ وہ فیکٹری بیریئر نمبر 3 پہ ہوٹل پہ ملا تھا میرے کو. اچھا، ہوٹل پہ؟ آپ ہوٹل پہ کیا کرنے گئے تھے؟ میں کام کی تلاش میں نکلا. اچھا، آپ ہوٹل پہ نوکری تلاش کرنے کے لیے گئے تو یا وہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے کچھ کھا پی رہے تھے؟ وہاں پہ یہ کھڑا ہو کے چائے پی رہا تھا. اچھا، کھڑے ہو کے چائے پی رہے. تو آپ نے ان کو بتایا جی میں نوکری ڈھونڈنے کے لیے آیا. میں نے وہ جو چائے والا اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے میرے کو بولا کہ نوکری میں تمہیں دوں گا چوکیداری.
اچھا آپ کی ویسے پرسنل جو رہائش ہے وہ ٹیکسلا میں؟ میری جو رہائش ہے وہ ٹیکسلا میں ہے. اچھا ٹیکسلا میں. جی. تو اس نے آپ کو کیا کہا میں کس جگہ نوکری دوں گا آپ کو؟ اس نے میرے کو بولا بیریا ٹون میں نوکری دوں گا آپ کو, ادھر چوکیداری ہوگی. اچھا چوکیداری ہوگی. تو آپ نے پھر اس کے مطلب آپ کے شناختی کارڈ اور موبائل نمبر کس طرح مطلب یوز کیا, کب اس کے پاس گیا؟ یہ اس نے میرے کو بتایا کہ فوجی فاؤنڈیشن اسپتال میں پہنچ جاؤ, میں ادھر ہی ہوں گا, ادھر ہوں گا تو آپ مجھے ملے. میں ادھر جب ملا پھر اس نے پتہ نہیں کس صاحب کو فون کیا, یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے. پھر اس صاحب نے بولا کہ میں میٹنگ میں ہوں یہاں, یعنی کہ اس نے منہ زبانی وہ جیسے وہ میرے کو بول رہا تھا کہ میں وہ صاحب بول رہے میں میٹنگ میں ہوں. پھر اس نے مجھے بولا کہ صاحب کی بیٹیاں 2 ہیں, ایک بڑی بیٹی ہے جو پیسے بھیجے گی, وہ میرے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے, تو آپ مہربانی کریں آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر دیں اور موبائل نمبر میں پیسے بھیجیں گی میری طرف. اچھا یہ جن کے پاس آپ کی نوکری لگنی تھی اس کا انہوں نے کہا جی وہ آپ کو پیسے بھیجیں گی؟ جی ہاں, وہ میڈم پیسے بھیجے گی. تو وہ پیسے ان تک ساجد صاحب تک کس طرح پہنچے؟ وہ اس وقت وہ وائی تھے نا میرے پاس, بلکہ میں ان کے ساتھ تھا نا. اچھا جس ٹائم آپ کے پاس ٹرانزیکشن پیسوں کی ہونی تھی وہ آپ کے ساتھ موجود تھے؟ وہ میرے ساتھ موجود تھے. اچھا اور آپ کے نمبر پہ انہوں نے پیسے منگوائے تو پیسے انہوں نے خود کیوں رکھے؟ اب پیسے منگوا کے پھر نکالے اور پھر میرے کو بولا بھائی تم آج جاؤ گھر پہ, کل اپنا ایک سوٹ کپڑے بھی لے آنا اور آپ کی نوکری بھی کل پکی ہو جائے گی. نہیں تو آپ نے پوچھا نہیں کہ پیسے میرے نمبر پر آئے ہیں تو آپ نے کیوں رکھے؟ اس نے بولا کہ میڈم نے پیسے بھیجے میرے کو بھیجے, وہ کہہ رہی تھی کہ یہ پیسے میرے گھر پہ دے دو. کس کے گھر پہ؟ آپ کے گھر پہ؟ نہیں, میڈم کے گھر پہ. میڈم کے گھر پہ دے دو, انہوں نے آپ کے نمبر پہ بھجوائے؟ جی. اچھا تو انہوں نے آپ کو یہ کہا؟ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ یہ میڈم ہے کہاں پر. اس نے بولا کہ یہ میڈم اسلام آباد ہوتی ہے, نوکری کرتی ہے کوئی. اچھا نوکری کر دی, مطلب یہ فل مکمل طور پہ بہت بڑے اداکار اور بہت بڑے فراڈ یہ ایک گروہ ہے. اچھا محمد ناظم صاحب, ابھی آپ کو اس ادارے نے یہاں پہ اپنے آفس میں بلایا ہے اور ساری جو نا آپ نے بات بتائی ہے کہ آپ خود بھی جو نا متاثرہ ہیں. جی جی. آپ بھی اس بندے کے فراڈ کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. جی ہو گیا. تو ابھی آپ کیا بیان ان کے خلاف دینا چاہیں گے کہ بھائی وہ انہوں نے جو آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے, دھوکہ کیا ہے, تو آپ پراپر جو نا اس کا جو متاثرہ خاتون ہے ان کے ساتھ آپ مکمل طور پہ گواہی دینے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل میں تیار ہوں, جہاں یہ مجھے بلائیں گے وہاں میں پہنچاؤں گا. چلیں جی, اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ اس گروہ کو ہم بے نقاب کریں گے. سوشل میڈیا پہ بھی آپ بھی احتیاط کیجئے, اس قسم کے جو نا لوگوں چلاک دھوکے باز فراڈ لوگوں سے بچنے کے لیے آپ احتیاط کیجئے. تھوڑی سی جو نا مطلب اندھا اعتماد نہ کیا جائے, اندھا اعتماد نہ کیا جائے. ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کے تعاون کا. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے.